اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے بہا معجزات سے نوازا تھا۔ تو ان معجزات میں اللہ تعالیٰ نے ایک حضور علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم میں اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کو بے سایہ بنایا تھا۔ حضور علیہ السلام جو لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے تو اس نور کی برکت سے وہ جو لباس تھا وہ بھی بے سایہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید، احادیث جامعہ صحیحہ اور جو فقہائے کرام ہیں ان کے جو حدیث مبارکہ ہیں، جو اقوال ہیں، وہ شاہدہ ہیں اس بات پر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگو تحقیق تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے اور روشن سورج ہے۔ یہاں پر پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نور سے تشبیہ دی ہے، اور دوسری صورت مبارکہ میں، آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سورج سے تشبیہ دی ہے۔ تو اگر آپ مشاہدہ کریں تو نہ نور کا سایہ ہوتا ہے اور نہ ہی سورج کا سایہ ہوتا ہے۔ تو ان ذکر بالا حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سائے کے بغیر بنایا، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں سورۃ نور میں یہ واقعہ موجود ہے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اس سے نقل فرمایا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی تو حضور علیہ السلام نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ صحابہ بتاؤ اس معاملے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے سایہ بنایا، کہ آپ کے جسم کا جو سایہ ہے وہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے نہیں بنایا تاکہ لوگ آپ کے سائے پہ قدم نہ رکھیں۔ تو جو رب آپ کے جسم کا سایہ اس وجہ سے نہ بنائے کہ لوگ اس پر قدم نہ رکھیں، تو وہ رب یہ کیسے کہہ سکتا ہے، وہ رب یہ کیسے لوگوں کو اجازت دے سکتا ہے کہ اس کی بیوی پر کوئی تہمت لگائی جائے۔ وہ رب کسی کو اجازت نہیں دے گا، کسی کو موقع نہیں دے گا کہ اس کی بیوی پر، اس کی زوجہ پر کسی قسم کی عصمت کا داغ لگایا جائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو مکھی بیٹھنے سے پاک فرمایا۔ مکھی جو گندگی میں لتھڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جسم کو اس مکھی بیٹھنے سے محفوظ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو خدا آپ کے جسم کو ایسی مکھی سے بچائے جو گندگی میں لتھڑی ہوئی ہو، تو یا رسول اللہ کیا وہ اللہ آپ کو ایسی زوجہ سے نہ بچائے گا جو اس بری صحبت میں لتھڑی ہوئی ہو۔ صحابہ کے ان اقوال سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بے سایہ بنایا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو مکھی بیٹھنے سے پاک فرمایا۔ کیا حضور کے صحابہ کرام بہتر جانتے تھے یا آج کا یہ مولوی بہتر جانتا ہے جو حضور علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو سایہ تھا حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب چاندنی میں چلا کرتے تھے تو حضور کے جسم کا سایہ نہیں ہوا کرتا تھا، جب آپ سورج میں چلا کرتے تھے تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کا یہ قول ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا سایہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے نور اتنا تھا، آپ کے چہرے کا اتنا نور تھا کہ وہ نور سورج کے نور پہ غالب آ جاتا تھا۔ جب آپ کسی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم کا نور، آپ کے چہرے کا نور اس چراغ کو دبا لیتا تھا۔ آپ کو اتنا اللہ نے نور عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام کے قول سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بھی بنایا اور آپ کے جسم کو سائے سے بھی پاک بنایا۔ یہ تو تھی احادیث مبارکہ سے، قرآن مبارکہ سے، اور جو ہمارے صلحاء ہیں ان کے اقوال تھے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بے نور بنایا۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟
عقل بھی یہ کہتی ہے کہ حضور کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں عام روٹین میں زندگی میں بھی سایہ نہیں بنتا۔ آپ چاند کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، ستاروں کو دیکھ لیں، ان کا سایہ نہیں ہوتا، سورج کا سایہ نہیں ہوتا، چاند کا بھی سایہ نہیں ہوتا۔ جو چاند ہیں اور تارے ہیں اصل میں یہ کالے ہیں، لیکن سورج کی شعاؤں کی وجہ سے یہ نور ان کو آیا ہے، یہ ان پر اصل میں نور کی پالش ہوئی ہے، ان کا سایہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا سایہ نہ ہونا یہ کوئی معجزہ زیادہ بڑا نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہیں جن کا سایہ نہیں ہے۔ ہم اب اگر ہم خود دیکھ لیں، اگر بہت طرف چاروں طرف سورج چاروں طرف روشنی روشنی ہو جائے اور انسان نیچے کھڑا کر دیا جائے تو اس کا سایہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر نور کی برسات ہو رہی ہے، ہر طرف سے نور نے اس کو گھیر لیا ہے۔ جب اس طرح انسان کا سایہ نہیں ہو سکتا، انسان کا سایہ نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک بلب روشن کر دیا جائے اور اس کے اوپر ایک اور بلب روشن کر دیا جائے تو یہ نور علی نور ہو جائے گا، تو پھر سایہ کا گمان بھی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے خود یہ اللہ عز و جل کے حضور دعا فرمائی ہے، اللہم اجعلنی نورا، کہ اللہ مجھے نور بنا دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ نور میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا نور علی نور، کہ محبوب کو نور نہیں بلکہ نور علی نور بنا دیا ہے۔ کہ وہ لوگ جو آج حضور کے بے سایہ ہونے پر جو گفتگو کرتے ہیں کہ حضور کا سایہ تھا، ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ایسی چیزوں کا وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ جی سورج کا سایہ نہیں تھا، مان لیتے ہیں، چاند کا سایہ نہیں تھا، مان لیتے ہیں، تارے کا سایہ نہیں تھا، مان لیتے ہیں، بندے کا سایہ نہیں ہے، مان لیتے ہیں، بلب کا سایہ نہیں ہے، مان لیتے ہیں۔ جب ان چیزوں کا بے سایہ ہوا مان لیتے ہیں تو یار حضور علیہ السلام کا بے سایہ ہونا کیوں نہیں مانتے؟ آج کے لوگ کیا ہو گیا ہے؟ ان لوگوں کو تفکر کریں، تدبر کریں، غور کریں ان باتوں پر۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سائے سے پاک بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ تاکہ کسی کا قدم آپ کے سائے مبارک پر نہ پڑ جائے۔